باب نمبر 4 خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بعمل عالم بھی تھے، زاہد و متقی بھی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور سدا خشیت الہی میں غرق رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی، آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دیتی۔ آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ فرمائیے، جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ بچپن میں سعادت: بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حسن نے پیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جس قدر پانی میرے پیالے سے پیا ہے اسی قدر میرا علم بھی اس میں نفوذ کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو آپ کے آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ وجہ تسمیہ: ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی خوب روح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی، ہمیشہ یہی دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگان میں سے ہوئے ہیں۔ 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف فرماتے ہیں کہ آپ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن لؤلؤی پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی پرتکلف خیمہ نصب ہے، اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء بحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکمائے میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت ہی خوبرو کنیزیں جواہر کی تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر نے بھی کچھ کہا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، وہیں اس خیمہ میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء اور اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا۔ دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور یہ ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت وابزو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں سے ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری سب سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں، اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مقام: ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واعظ کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصریہ شریک نہ ہوتی تو واعظ نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ کے واعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا ہاتھی کے برتن کا شرف چوٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واعظ جوش آ جاتا تو رابعہ بصریہ سے فرماتے یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ سبق آموز جوابات:
ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، آپ اپنے وعظ میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا، میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا، اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین، شہداء اور عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہ ہو سکتا ہے۔ سوال کیا گیا، کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا، اس وقت تک نہیں جب تک وہ خود اپنا علاج نہ کرے، کیونکہ جو خود ہی گم کردہ راہ ہو وہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، میرا وعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بیعملی تمہارے لیے ضرر رساں نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا وعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا، خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کو بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا، تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا وعظ محض اس لیے یاد کرتے ہیں کہ تاکہ نکتہ چینی کر سکیں۔ فرمایا، میں صرف قرب الہی اور جنت کا ممتنی رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرہ نہیں، اسی لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے۔ عرض کیا گیا، بعض افراد کا تو یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا، ابلیس تو یہی چاہتا ہے اور امر و نہی کا صد باب ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا، برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں؟ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا ضرر پہنچا، البتہ حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں، ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ آپ کے ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو، آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہوگا، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ بے باک مرد خدا۔ ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے، وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہ کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں و مسمہ ہیں، کیونکہ احکام خدابندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ پھر بعد لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو دیکھا میدان محشر میں کسی کا متلاشی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگا، میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر دوسرا کوئی نہیں، لہذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعال لما یرید ہے۔ حسن بصری نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا، یہ بد کردار حصول آخرت بھی اپنی سے کرنا چاہتا ہے۔ مبلغ کی عظمت۔ حضرت علی جب وارد بصرہ ہوئے تو تمام واعظین کو واعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حضرت حسن بصری مجلس واعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا، تم عالم ہو یا طالب؟ آپ نے جواب دیا، میں تو کچھ بھی نہیں۔
البتہ جو کچھ احادیث نبوی میں نے سنی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، آپ کو باز گوئی کی اجازت ہے؟ جب حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا، مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک طشت میں پانی منگا کر حضرت علی نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالطشت پڑ گیا۔ منقول ہے کسی شخص سے جب آپ نے گریہ وزاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا، میں نے محمد بن کعب سے سنا کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی معصیت کاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، کاش اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ایک روایت، ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا، 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے۔ ایک ممبر پر حضرت حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا، اگر تم بارش کے ممتنع ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو۔ اس وقت تک آپ کے روئے مبارک پر خشیت الہی کے آثار ہویدہ تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے اور کسی نے بھی کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ خوف آخرت۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا، آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقعت نہیں تو ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح گریہ کناں تھے کہ سیلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا، کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا، میرے بھائی، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار کے آنسو ہیں۔ دنیا کا انجام۔ آپ کسی مرد کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے ممتنع کیوں ہوں جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدا منزل بھی قبر ہے؟ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ زیارت قبور میں عبرت ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا، اس میں ایسے افراد مدفون ہیں کہ جن کا سر 8 جنتیوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا۔ ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا بھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی تمام آسمانوں کے مقابل رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائے۔ تنبیہ: بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں آپ جب کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ وزاری کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی۔ نصیحت: ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر کیا، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور کے معاون ہو سکے۔ جواب میں آپ نے تحریر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے معاون نہیں ہیں تو پھر کسی سے بھی معاونت کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اور دوسرے مکتوب میں جواب میں تحریر فرمایا، اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی، صرف آخرت باقی رہے گی۔ فلسفہ تنہائی۔ جب بشر حافی کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن سفر حج کا قصد کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری تمنا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے معیوب تصور کرنے لگے گا۔ آپ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کیں۔ اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ وہ رابعہ بصریہ ہی کیوں نہ ہوں۔ سوم، راگ رنگ میں بھی کبھی شرکت نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہیں، تباہی مردہ دلی میں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، جب میں نے آپ سے پوچھا
لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ تو فرمایا مردہ دلی میں ہے۔ میں نے پوچھا مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا دنیا کی جانب راغب ہو جانا، جنات کو تبلیغ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ آپ مشغول دعا تھے۔ کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا۔ جب صبح کو دروازہ کھلا میں نے اندر جا کر دیکھا آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورت حال دریافت کی تو فرمایا پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو۔ پھر فرمایا یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں، میں ان کے سامنے وعظ کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جب وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کرامت: کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستے میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا۔ سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خورد و نوش خریدا اور صدقہ بھی کیا۔